السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے اتنے خطرناک حالات ہیں، لیکن اس کے باوجود تبلیغی جماعت پوری دنیا میں رسوا اور ذلیل ہو رہی ہے، مگر ابھی بھی ان کو عقل نہیں آئی ہے۔ وہ لگاتار ابھی بھی اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخی، اللہ کی شان میں گستاخی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، اور لوگ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اتحاد پیدا کرو، اتحاد پیدا کرو۔ میں کہتا ہوں بھائیوں، آپ ایک بات مجھے بتائیں، اپنے دماغ کو ٹھنڈا کیجیے، پھر میری ایک بات کو سن لیجیے غور سے۔ کیا اتحاد کرنے کا ٹھیکہ ہم نے لے رکھا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ گستاخی کرتے رہیں اور ہم ان سے اتحاد کی بات کرتے رہیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس وقت جو پوری دنیا کے اندر تبلیغی جماعت بدنام ہوئی ہے، رسوا ہوئی ہے، ذلیل ہوئی ہے، اس کی فقط یہ وجہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ اس کے رسول کی شان میں بے پناہ گستاخیاں کی ہیں، اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخیاں کی ہیں۔ میں آپ کو پروف کے ساتھ بتاؤں گا انشاءاللہ، تو آپ کو یقین ہو جائے گا۔ اور آپ اس بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھ لیں، یہ جو تبلیغی جماعت ہے، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں، اگر آپ کو یقین نہیں ہے آپ جا کر کے گوگل میں سرچ کر لیجئے، یا پھر آپ کو جہاں پتہ کرنا وہاں پتہ کر لیجئے کہ تبلیغی جماعت جو بنی ہے وہ انگریزوں کی زیر نگرانی بنی ہے، مطلب انگریزوں نے اس میں تعاون کیا تھا اور انگریزوں کے ذریعے یہ تبلیغی جماعت بنائی گئی ہے۔ مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ آخر تبلیغی جماعت کو بنانے کے پیچھے انگریزوں کا کیا ہاتھ رہا ہوگا؟ ان کو کوئی فائدہ ہونے والا تھا کہ یہ عیسائیت کی تبلیغ کرتی ہے؟ نہیں، یہ تو اسلام کی تبلیغ کرتی ہے، نماز روزے کی بات کرتی ہے۔ تو پھر انگریزوں نے آخر اس کو بنانے میں ساتھ کیوں دیا؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، انگریز شروع سے یہ جانتا ہے کہ یہ امت اگر نماز بھی پڑھتی رہے گی، روزے بھی رکھتی رہے گی، لیکن جو ایمان کی سب سے بڑی مضبوطی ہے وہ ہے محبت رسول، عشق رسول۔ اگر یہ ان کے سینے میں ہے تو ان کی نماز بھی قبول ہوگی اور ان کے روزے بھی قبول ہوں گے، ان کی ساری عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ لیکن ان کے سینے سے عشق رسول کو نکال دیا جائے تو پھر چاہے یہ پوری زندگی نمازیں پڑھ کے جو ہے، اگر یہ اپنی پیشانی میں گھٹے ڈال لیں گے تب بھی ان کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے، کیونکہ انہوں نے جو ہے شیطان کی ہسٹری پڑھ رکھی ہے کہ شیطان 6 کروڑ برس تک وہ ہے سجدے کرتا رہا اللہ کی بارگاہ میں، لیکن اس نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے دربار سے مار کر بھگا دیا گیا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب وہ اتنے سجدے کر کے اور حضرت آدم کی توہین کر کے وہ جنت سے باہر نکل سکتا ہے، تو جو ابھی جنت میں بھی نہیں گیا ہے اور اگر وہ باہر رہ کر ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا کیسے؟ یہ بات عیسائی اور انگریز بہترین طریقے سے جانتے ہیں، اس لیے ان لوگوں نے کیا کیا؟ ایسی جماعتوں کا فاؤنڈیشن کیا کہ جو شروع سے لے کر آج تک مسلمانوں کے اندر ایک ہی کام کر رہی ہیں، نماز روزے کی خوب تبلیغ کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے ولیوں کی اور اللہ کی شان میں بے پناہ توہین آمیز الفاظ بولتے رہتے ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں آپ کو ابھی ایک چھوٹا سا کلپ دکھا رہا ہوں، چھوٹا سا کلپ دیکھ لیجئے۔ الیاس شرف الدین جو کہ اہل حدیث جماعت سے تعلق رکھتا ہے، دیکھیے اللہ کی شان میں کس طریقے سے توہین کر رہا، اور یہ ابھی 3-4 دن پہلے کا ہی ویڈیو، آپ خود دیکھ لیجئے۔ اللہ کی لعنت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ اللہ کا عذاب ان پر نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ یہ دنیا میں ذلیل اور رسوا نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ آپ یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ میڈیا اور گودی پولیٹیکل لیڈرز، حرامی لیڈرز، سنگی لیڈروں کے منہ پہ اللہ تعالیٰ چپل لے کے مارے۔ آپ نے دیکھا کس طریقے سے یہ ذلیل آدمی کہہ رہا ہے کہ اللہ ان کو چپل لے کے مارے گا۔ معاذ اللہ رب العالمین، استغفر اللہ۔ اتنی گندی ذہنیت، اللہ چپل لے کے مارے گا؟ 1 منٹ بھی نہیں سوچا اس ذلیل آدمی نے، یہ نہیں سوچا کہ میں کس کے بارے میں بول رہا ہوں، اللہ کی شان میں توہین کر رہا ہوں، اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، سنگیوں کو برا کہنا کہو، جتنا برا کہنا، لیکن اللہ چپل لے کے مارے گا؟ ارے تو مطلب کیا عقل کہاں چلی تم لوگوں کی؟ تمہیں کون پڑھایا؟ کس نے سکھایا تمہیں؟ کیا روٹی نہیں کھاتے ہو آپ لوگ؟ کیا کھاتے ہو آپ؟ گھاس کھاتے ہو؟ کیا ہے، جانور ہو آپ لوگ؟ اتنا بھی سمجھ آتا کہ ہم کس کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں یا کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بات کرتے ہو کتنا ادب ہونا چاہیے میرے ذہن میں، یہ بھی الیاس شرف الدین کو نہیں پتا۔ اسماعیل دہلوی اپنی کتاب تقویۃ الایمان کے اندر کبھی بھی نہیں کہتا کہ نبی مر کر مٹی مل چکے ہیں، اور اپنی کتاب صراط مستقیم میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ اگر شیطان کا خیال آ جائے نماز خراب نہیں ہوگی، لیکن اگر اسی نماز میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ گیا تو تمہاری نماز خراب ہو جائے گی، یہ بات اس نے لکھی ہے۔ آپ ایسی ذلیل قوم سے بلانگ کرتے ہیں، آپ ایسی ذلیل قوم کو سوچتے ہیں کہ ہم لوگ اس میں رہیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا؟ نہیں، آپ ذلیل ہوں گے، یقیناً ذلیل ہوں گے۔ دیکھیے موت تو سب کو آنی ہے، کلیئر کٹ بات ہے، موت تو سب کو آنی ہے، تو پھر ایسی موت کیوں مر رہے ہو جس میں اللہ بھی ناراض ہو اور رسول اللہ بھی ناراض ہو؟ اس اہل سنت والجماعت میں آ جائیے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر ضرور عزت عطا فرمائے گا۔ دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، وسیم اختر نام کی ایک آئی ڈی ہے اور یہ دیوبندی ہے، اس نے حضور
غریب نواز کے شان میں کیا لکھا میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک کہتا ہے 800 سال بعد ایک بزرگ کی روح کو 21 دن آرام ملا. جب پہلا لاک ڈاؤن 21 دن کا ہوا تھا تب اس نے یہ لکھا تھا. کہتا ہے نہ عورتیں نہ ڈھول باجے نہ شرک یا کلام، اب تو جان جاؤ اس زمین سے اس عرش تک صرف ایک ہی بادشاہ چلتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات صحیح ہے. اب آگے کہتا ہے ان کی چلتی تو آج ہی خالی نہ ہوتے. حضور غریب نواز کی شان میں کہتا ہے اگر ان کی چلتی تو آج ہی خالی نہ ہوتے. اور پھر اس نے قرآن پاک کی ایک آیت پیش کر کے دلیل پیش کی ہے اور نیچے ایک اس نے فوٹو بھی ڈالی ہے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر غریب نواز کی درگاہ اگر خالی ہو گئی تو اس نے کہا کہ دربار خالی ہو گئی، مطلب یہ کہ ان میں کوئی طاقت نہیں ہے. میں کہتا ہوں آج مسجد نبوی خالی ہے، کعبۃ اللہ خالی ہے، یا پھر آج دنیا بھر کی ساری مسجدیں خالی ہیں، کس کے اوپر الزام لگائے گا؟ کیا تم بھی گھاس کھاتے ہو؟ اتنا بھی نہیں سوچا کہ میں ان کو کہوں گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں بھی تو گستاخی ہوگی نا، کیونکہ آج کعبۃ اللہ خالی ہے، مسجد حرام خالی ہے، تو وہاں پر کیا کہو گے بتاؤ؟ یہ اللہ کا نظام ہے، وہ جیسا چاہتا ہے جس طریقے سے چاہتا ہے اس طریقے سے کرتا ہے. لیکن یہ لوگ ابھی بھی اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخی کرنے سے باز نہیں آ رہے ہیں. اور میں یقین سے کہتا ہوں اگر ابھی بھی تم لوگ اس جماعت کو چھوڑ کر کے اہل سنت والجماعت میں داخل نہیں ہوئے تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں اتنے ذلیل ہو گئے، دنیا میں اتنے ذلیل ہو گئے کہ تمہاری صورتیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا. باز آ جائیے، پلٹ کر آ جائیے. اس لیے کہ انگریزوں نے اس تبلیغی جماعت کو بنایا ہی اس لیے تھا تاکہ تبلیغی جماعت عشق رسول نکال کر کے لوگوں کے دلوں سے باہر کر دے، پھر یہ لوگ زندہ ہونے کے بعد بھی زندہ نہ رہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتے نہیں کبھی، ان کے بدن سے روح محمدی نکال دو. اب آپ ایک سوال مجھ سے کریں گے، یہ کہیں گے کہ مولانا ایک بندہ لکھتا ہے تو آپ سب کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ پچھلی بار بھی مجھے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تھا، میں اس کا جواب بھی آپ کو دے دیتا. اگر کوئی یہ کہتا ہے تو میں اس سے یہ کہوں گا میرے بھائی بتائیے یہ بندہ تبلیغی جماعت سے ریلیٹڈ ہے تو پھر اس کے ذہن میں یہ گندے خیالات ڈالے کس نے؟ پتہ چلا کہ یہ اس کے نہیں ہیں، دوسرے لوگوں نے اپنے منہ کو بند کر رکھا ہے لیکن اس نے بول دیا. پتہ چلا کہ ان کے سب کے عقائد یہی ہیں، سب کے نظریات یہی ہیں. یہ لوگ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں، ان کے ذہن میں یہی گوبر بھرا ہوا ہے، یہ لوگ سب وہی کرتے ہیں، بس یہ کوئی چھپا لیتا ہے، کوئی کہہ دیتا ہے. اب دیکھیے میں جو ہے اہل سنت جماعت سے ہوں. اگر میں کوئی بات کہتا ہوں تو میرا جو بھی عقیدہ اور نظریات ہوگا میں اپنی جماعت کا ہی عقیدہ آپ کے سامنے پیش کروں گا نا. تو اگر ایک آدمی ایک بات رکھتا ہے تو بھی وہی بات ہے، اور اگر ساری جماعت ایک بات رکھتی تو بھی وہی بات ہے. جو چیزیں غلط ہیں وہ میں ان کو ڈنکے کی چوٹ پر سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ مزار پر ڈانس ناچ گانا بالکل حرام ہے، عورتوں کا جانا حرام ہے، طواف کرنا حرام ہے، وہاں پر سجدے کرنا حرام ہے، اور وہاں پر ایک چادر یا دو چادروں سے زیادہ ڈالنا یہ بالکل غلط ناجائز ہے. اس کے بارے میں حضور سید اعلی حضرت نے منع فرمایا. ایسی بہت ساری باتیں ہیں جن کو ہم لوگ کنڈیم کر چکے ہیں، بتا چکے. یہ ساری چیزیں اس کا اسلام سے کوئی ریلیٹڈ نہیں ہے. بس مزارات پر جانا اور وہاں جا کر فاتحہ ایصال ثواب کرنا اور اس اللہ کے ولی کے مزار سے فیض اٹھانا یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے. اس میں کوئی بھی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. یہ ویڈیو آگے پہنچائیں تاکہ تبلیغی جماعت والے سدھر جائیں، توبہ کر لیں اور اہل سنت جماعت میں داخل ہو جائیں تو انشاءاللہ ان کو ذلیل ہونے سے اللہ تعالیٰ بچا لے گا، ورنہ یہ دنیا میں ذلیل ہونے سے ان کو کوئی نہیں بچا سکتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.